ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بآواز بلند صلوات۔ مومنین کی ایک صفت قرآن کریم نے بیان کی، حقیقی مومنین کی۔ فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فقط مومن وہ ہیں، ان کے علاوہ اور مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ خصوصیت کیا ہے مومن کی؟ فرمایا کہ جب اللہ کی یاد، جب خدا کا ذکر، جب خدا کی آیات کو سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ دیکھیں، ذکر کرنا، خدا کی تسبیح بیان کرنا، یہ مومن کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پہ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ جو خدا کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات کو اگر دیکھا جائے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ساری چیزیں جو بھی زمینوں میں ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اگر مومن کا تعارف یہ کروایا جائے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا درجہ بہت نیچے ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بآواز بلند درود پڑھیے۔ قرآنی آیات کے آئینے میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں بھی زمینوں میں ہیں، زمین بھی ایک نہیں، جو بھی چیزیں زمینوں میں رہتی ہیں، جو آسمانوں میں رہتی ہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہ بھی کون سا؟ دیکھیں، اب ایک عربک میں گفتگو ہے، فعل مضارع جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو دوام حاصل ہے، استمرار حاصل ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی یہ ہمیشہ تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ جو چیزیں بھی زمین میں ہیں، جو آسمان میں ہیں، ان کی تسبیح کبھی منقطع نہیں ہوتی۔
کٹتی نہیں ہے ان کی تسبیح، لگاتار وہ تسبیح پروردگار میں مشغول رہتی ہیں، جو بھی چیزیں کائنات میں ہیں۔ بعض آیات میں سبح للہ کی تعبیر ہے، مختلف الفاظ کے ذریعے پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ذاکر ہے۔ فقط پاکستان کے ذاکر نہیں ہیں جو اہل بیت کا یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی ذاکر ہے۔ پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حیوانات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر چیز اس کائنات میں وہ ذکر خدا میں مشغول ہے۔ بعض آیات میں یہ کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم میں یہ صلاحیت نہیں کہ ان کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ دیکھیں ہمارے کانوں کی ایک مخصوص صلاحیت ہے، استعداد ہے، ہماری قوت سماعت ہر آواز کو نہیں سن سکتی۔ دیکھیں جو آوازیں ہم سن سکتے ہیں ان کی بھی ایک خاص حدود ہیں، اس کے باہر اگر کوئی چیز، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اگرچہ ہمارے کانوں کی کوئی مشکل نہیں ہے، بعض دفعہ جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا بلند کہیں، تھوڑا اونچی آواز میں کہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی آواز دھیمی ہو تو ہمارے کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت زیادہ آواز بلند ہو جائے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اتنا شور کر رہے ہیں اس کی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں یہ اگر سیٹنگ کے ساتھ اگر چلے تو اس کی سمجھ آئے گی، جب اس کی سیٹنگ نہیں ہوگی، کبھی ایکو کم ہوگی کبھی زیادہ، تو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ سامعین کہیں گے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں مولانا۔ تو انسان کے کان، اس میں پروردگار عالم نے جو صلاحیت دی ہے وہ ایک خاص حدود ہیں، اس کی ایک خاص لمٹ ہے، وہ بھی دیکھیں مخصوص آواز ہیں جو یہ کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ چیونٹیوں کے بل پہ جا کے بیٹھ جائیں، وہ گفتگویں کر رہی ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل خاموش ہیں۔ لیکن بعض ایسے افراد ہیں جن کو پروردگار عالم نے ان کی قوت سماعت، اپنی اطاعت اور ذکر کے صدقے ان کی قوت سماعت اتنی بلند کر دی کہ وہ ہر چیز کی آواز کو سنتے ہیں۔ لہذا تخت سلیمان ہوا میں ہے، فضا میں ہے، لیکن وہاں سے جب زمین پہ چیونٹی نے ایک بات کی ہے تو وہاں پہ سنی ہے۔ ہم پاس بیٹھے رہیں، ہزاروں چیونٹی، ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا کہا انہوں نے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ بولتی نہیں ہے اصلاً۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی آواز ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ حیوانات بعض بولتے ہیں لیکن ہم اس کا معنی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ معصومین علیہ السلام اور حقیقی مومنین ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، اور جن آوازوں کا ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا ان کو وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مرحوم ارباب ایک عارف گزرے ہیں، ان کے شاگرد مدرسے میں جب نماز تہجد کے لیے اٹھے ہیں، کہا کہ میں نے اچانک کیا دیکھا، مدرسے کے سین میں جتنے درخت ہیں، جتنے مکانات ہیں، دیواریں، سب سے ذکر الہی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، پہلے یہ آوازیں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں جب آگے بڑھا تو دیکھا ہمارے استاد مرحوم ارباب وہ نماز شب کے قنوت میں مشغول تھے، وہ نماز شب کے قنوت میں جو لمبی دعائیں ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے وضو کیا، میں نے بھی نماز پڑھی۔ جب میں درس میں گیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ صبح میں نماز شب کے ٹائم اٹھا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا، مدرسے کی ہر چیز وہ پروردگار عالم کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہوا ہے تجھ پہ، یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا،
پروردگار عالم نے آج تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تمہارے کان ان آوازوں کو سن سکیں. لہذا یہ اطاعت الہی کے نتیجے میں خداوند عالم انسان کو، مومن کو یہ صلاحیت دیتا ہے. بعض علماء نے کہا ہمارا جو تاریخ میں معروف ہے کہ ختمی مرتبت کی رسالت کی گواہی سنگریزوں نے دی، پتھروں نے دی. بعض علماء نے کہا ہے کہ پتھر ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہیں. رسول اللہ کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ پر آئے ہیں تو سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، یہ شہادتیں، یہ جو بھی ذکر الہی ہے. رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ ابو جہل کے کانوں سے پردے ہٹا دینا اور اس کو سمجھ آ جائے. یہ معجزہ ختمی مرتبت کا، وگرنہ یہ چیزیں تو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہیں. وہ اس عام انسان، گناہگار انسان، جاہل افراد، جاہلوں کے باپ، اس کے کان سے یہ پردہ ہٹا دینا کہ وہ حقائق کو دیکھ سکے، رسول اللہ کا یہ معجزہ ہے. لہذا یہ چیزیں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہیں. بہت خوبصورت واقعہ ابھی بھی آثار اس کے نسبت مسجد نبوی میں ہے. استوانہ حنانہ، رسول اللہ جب مسجد نبوی میں نماز شروع کی، جمعے کے خطبے شروع کیے، تو بعض تواریخ میں ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا کٹا ہوا. کھجور کا درخت جب کٹ جائے تو وہ خشکی لگتا ہے، ویسے اگر تر بھی ہو تو. رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے یا تقریر کرتے تھے، اس ستون کی ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے. بعد میں ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ممبر بنا کے دیتا ہوں تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کریں. رسول اللہ نے بھی موافقت فرمائی، قبول کیا. پہلے دن ہی جب ممبر رکھا، رسول اللہ اس درخت کی ٹیک کو چھوڑ کر اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. تاریخ میں ہے کہ اس درخت کے رونے کی آوازیں ختمی مرتبت کے کانوں پہ پڑی. جیسے ایک ناکا کا بچہ بچھڑ جائے، ایک اونٹنی کا بچہ اس سے بچھڑ جائے، وہ جیسے دھاڑے مار کے آوازیں بلند کرتی ہے، روتی ہے، وہ درخت کے تنے نے اس طرح رونا شروع کیا. رسول اللہ نے ممبر چھوڑ دیا، درخت کے تنے کو جا کے گلے سے لگایا. بڑی عجیب تاریخ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میں اس کو چپ نہ کراتا، قیامت تک یہ گریہ کرتا رہتا، قیامت تک اس کی رونے کی آوازیں بلند ہوتی. یہ درخت میں معرفت ہے. لہذا ایک فلسفہ جو ہے مرحوم صدرہ کا، اس میں یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، یہ تو قرآن کریم نے بیان کیا یہ چیزیں، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ قرآن کریم کی ہر چیز یہ حرکت میں ہے. کائنات کی ہر چیز فقط یہ سمجھدار نہیں ہے، فقط یہ ذکر خدا نہیں کرتی، یہ حرکت میں بھی ہیں، یہ تکامل کی طرف بڑھ رہی ہے ہر چیز. لہذا ہمیں سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ کائنات کی ہر چیز یہ ذکر الہی میں. اگر اب مومن کے لیے دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کی حمد بیان نہ کرے ہر وقت سوائے انسان کے. کائنات کی ہر چیز ہر وقت ذکر خدا میں مشغول ہے، لیکن انسان کبھی ذکر خدا کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی بالکل نہیں کرتا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں انسان سب چیزوں سے بہتر ہے، انسان سب چیزوں سے افضل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے. پروردگار عالم نے اس کو یہ طاقت دی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تو راہ راست سے ہٹے گا تو پھر تو حیوانوں سے بھی نیچے گر جائے گا. کیونکہ پتھر حمد خدا بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. بعض انسانوں کو جو میں نے کل بھی عرض کیا، فرمایا کہ یہ پتھروں کی طرح ہیں، اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اس سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. پتہ چلا کچھ انسان ایسے ہیں جن کا مرتبہ پتھروں سے بھی نیچے ہے، وہ جمادات سے بھی نیچے آ جاتے ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ خوف الہی سے ان سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ خوف الہی سے گر جاتے ہیں. بس جو انسان
جس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ بعض انسانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بعض دفعہ انسان حیوانوں سے بھی نچلے مرتبے میں آ جاتا ہے، لیکن جب اپنی خلقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے پھر فرشتے اس کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس انسان کے لیے کہا گیا خلقت الخلق لک وخلقتک لی، میں نے کائنات کی ہر چیز تیرے لیے پیدا کی ہے لیکن تجھ کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے پروردگار عالم۔ تو اگر مومن سے یہ کہا جائے کہ مومن وہ ہے، مومن کی تعریف میں اگر قرآن یہ کہے جو خدا کی یاد میں ہوتا ہے، جو تسبیح بیان کرتا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی ویلیو نہیں ہے، یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں۔ مومن کے بارے میں کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جب وہ خدا کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ دیکھیں، ذکر خدا سے دل کا کانپ جانا، دل کا ڈر جانا، ہمارے یہاں معمولاً یہ بہت سارے الفاظ ہیں اور قرآن کریم میں ہر ایک کا اپنا خاص معنی ہے۔ ہم خوف کے وہی معنی کرتے ہیں، خشیت کے وہی معنی کرتے ہیں، وجلت کے وہی معنی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک لفظ کو قرآن کریم نے اپنی جگہ پہ استعمال کیا خوبصورت انداز میں۔ تقوی کا معنی ڈرنا ہی کرتے ہیں، جتنے اس قسم کے الفاظ ہیں، اور بعض تو اس طرح ڈر جاتے ہیں کہ تقوی الہی ہے، جب خوف خدا ہے تو جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے زیدی صاحب تو اس کے قریب نہیں جاتا۔ جب ہم خوف خدا کا معنی اس طرح کرتے ہیں خدا سے ڈر جانا، تو بعض اس طرح ڈرتے ہیں تو خدا کے قریب نہیں جاتے، پھر نماز سے ڈر جاتے ہیں یعنی نماز کے قریب نہیں جاتے، روزے سے ڈر جاتے ہیں روزے کے قریب نہیں جاتے، خمس سے ڈرتے ہیں خمس کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ڈرنا بچوں والا ڈرنا ہے۔ مومن اس طرح نہیں ڈرتا، مومن خدا سے ڈرتا ہے، یعنی خدا کے بارے میں جو معاملات ہیں ان سے ڈرتا ہے، خدا کے معاملے میں ڈرتا ہے، نماز کے معاملے میں ڈرتا ہے، روزے کے معاملے میں ڈرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے۔ اس کے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں جیسے کسی چیز کے قریب نہیں جاتے کہ دوبارہ میں نے نہیں جانا۔ خدا سے ڈرنا، خدا ڈرنے والی چیز نہیں ہے، خدا محبت کے قابل چیز ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں وہ خدا سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ بعض نے سایہ کے ذیل میں کہا کہ یہ عشق الہی کی آیت ہے، جو محبت میں شدت ہوتی ہے یہ عشق کی علامت ہے، یعنی مومن وہ ہے جو خدا سے عشق کرتا ہے، اور معصومین کی دعاؤں میں ہمیں یہ عشق الہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ دعا افتتاح پڑھیں عشق الہی کی تجلی ہے، دعا ابو حمزہ عشق الہی کی تجلی ہے، مناجات شعبانیہ عشق الہی کی تجلی ہے، مولا کائنات کی مسجد کوفہ میں جو مناجات ہیں وہ عشق الہی کی تجلی ہے۔ وہ پروردگار عالم سے عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا یا مولا یا انت الخالق وانا المخلوق وحل یرحم المخلوق الا الخالق، مولا یا مولا یا انت الرازق وانا المرزوق وحل یرحم المرزوق الا الرازق، مولا یا مولا یا انت الکریم وانا اللئیم وحل یرحم اللئیم الا الکریم، مولا یا مولا یا انت العزیز وانا الذلیل وحل یرحم الذلیل الا العزیز۔ یہ عشق ہے، معصومین علیہ السلام خدا سے عشق کرتے ہیں۔ ایک بار نہیں کہا مولا نے مولا یا، دیکھیں جب بچہ بلاتا ہے والد کو یا والدہ کو، اگر ایک بار کہتا ہے بابا، ممکن ہے اس کا والد اتنی توجہ نہ کرے، ممکن ہے کوئی اہم بات نہ ہو، کیونکہ بچے ہر وقت بلاتے رہتے ہیں، ممکن ہے کوئی چھوٹی سی بات ہو، آپ پریشان ہو رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں۔ کہتے ماہ رمضان میں ہے تو پھر زیدی صاحب یہ گفتگویں آپ کو سننی پڑیں گی۔ جب بچہ ایک بار بلاتا ہے
تو بچہ باپ ممکن ہے توجہ نہ کرے، کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن بیٹا جب کہتا ہے بابا بابا، جب 2 بار کہتا ہے باپ فوری جواب دیتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بڑی اہم بات ہے۔ مولا کائنات نے 1 بار نہیں کہا مولا یا مولا یا مولا یا، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، 2 بار کہا ہے۔ بعض دعاؤں میں، دعائے ابو حمزہ میں کہا جب یا رب کہیں تو اتنا کہیں آپ کا نفس ٹوٹ جائے۔ وہاں اگر اردو مفادی کو دیکھیں کہ جب آپ یا رب پہ پہنچیں اتنا کہتے رہیں یا رب یا رب یا رب یا رب کہ آپ کا جتنا سانس ساتھ دیتا ہے۔ یہ عشق الہی ہے معصومین علیہ السلام کی زندگی میں۔ اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، مرزوق پہ کون رحم کرتا ہے سوائے رازق کے؟ مجھ پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، مخلوق پہ خالق کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ تو کریم ہے، تو عزیز ہے، اس ضعیف اور کمزور اور ناتوان انسان پہ کون رحم کرے گا؟ لہذا جو مومنین ہیں وہ پروردگار عالم سے عشق کرتے ہیں، وہ فقط محبت نہیں ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا خوبصورت جملہ فرمایا، معصومین علیہ السلام مناجات میں پروردگار عالم سے ایک ہوتا ہے راز و نیاز، وہ فقط پروردگار سے راز و نیاز کی منزل میں نہیں ہوتے، وہ خدا سے ناز کی منزل میں ہوتے ہیں، ناز کرتے ہیں خدا سے۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ان اخذتنی بذنبی اخذتک بعفوک، یہ کہیں اور جملے ملنے والے نہیں ہیں، یہ معصومین کی زبان سے۔ پروردگار اگر تو مجھے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے گا، میرا مواخذہ کرے گا، تو کہے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیے ہیں، تو نے جرم کیوں کیا ہے؟ اخذتک بعفوک، میں کہوں گا خدایا تو تو پروردگار ہے، تو مجھے عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو تو غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم کا کام تو معاف کرنا ہے، پھر تو مجھے سزا کیوں دے رہا ہے؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے، وہ تو مقام قرب پہ فائز ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ اس طرح پروردگار عالم سے محبت کریں۔ عشق، اتنی خوبصورت دعائیں۔ لہذا مومنین کی جو خصوصیت بتائی ہے قرآن کریم نے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ لہذا یہ تمام مومنین کی زندگی میں، خصوصاً جو انسان کامل ہیں، جو انسان اکمل ہیں، جو معصوم ہستیاں ہیں، ان کی زندگی میں ایسے ہیں۔ ہم بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں غیر نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی شخصیت سے گفتگو کرنی ہو تو زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ ایسے ہے یہ نہیں، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، ایک ادھر عالم دین مجھ سے بھاری آ کے بیٹھ جائے تو میری زبان کام کرنا چھوڑ دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے مارنا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اس کا روب ہے، اس کی ہیبت ہے، اس کا جلال ہے، اس سے انسان مرعوب ہو جاتا ہے۔ ایک صدر سے بات کرنی ہے، ایک بہت بڑی شخصیت سے بات کرنی ہے، ایک لیڈر اور راہبر سے بات کرنی ہے، نوکر نے اپنے آقا سے، اپنے رئیس سے، اپنے سردار سے بات کرنی ہے، وہ صحیح بات نہیں کر پاتا، 10 بار جھکے گا، کوشش کرے گا گفتگو کرنے کی، پھر بھی صحیح بات نہیں کرتا، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلتے ہیں اس کے منہ سے۔ لیکن ہم پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں بالکل فریش، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایسے الفاظ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے لہجے میں، ہماری کیفیات میں، ہماری نفسیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، خدا کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی، اس کا یہی مطلب ہے۔ یعنی ہم انسان کی تو قدر کرتے ہیں، ہم انسان کا تو احترام کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں دعاؤں میں بہت خوبصورت تعلیمات ہیں
معصوم نے ہمیں تعلیم دی ہے، پروردگارہ جب کوئی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں گناہ نہیں کرتا، لیکن جب تو دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں گناہ کرتا ہوں۔ خدایا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں تمہیں کم سمجھ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں ہے، کہ اس وجہ سے ہے مجھے پتہ ہے تو معاف کر دے گا، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ خدایا مجھے معلوم ہے تو کسی کو نہیں بتائے گا، میں انسان کے سامنے گناہ نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے کہ یہاں دیکھے گا کہ یہ پورے شہر میں جا کے بتائے گا، لیکن تو اتنا میرے رازوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، میرے گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، لہذا خدایا اس سے مجھے ڈھیل مل جاتی ہے، میں پھر ایسے کام کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں ہلکا سمجھتا ہوں، یہ تعلیمات دی ہیں ہمیں۔ لہذا جب ہم نماز میں جاتے ہیں ہم بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں، ہمارا ٹیمپریچر وہی ہوتا ہے، ہماری زبان کی ٹون وہی ہوتی ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اولیاء خدا جب وہ مصلی عبادت کے قریب جاتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، ازواج رسول میں سے ایک روایت کرتی ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا رسول اللہ ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا اذان کا ٹائم ہوتا تھا ایسے لگتا تھا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں کون ہیں ہم، بالکل بے توجہ، پوری توجہ پروردگار عالم کی طرف، لگتا تھا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ جب وضو کا مرحلہ آتا ہے، جو مومنین واقعی ہیں، جب وضو کا مرحلہ آتا ہے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، یہیں سے توجہ، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ، یہ نماز کی تیاری ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں، جب اذان، جب اقامت، مصلی عبادت پہ آنا، یہ ساری نماز کی تیاری ہے، تاکہ انسان کی توجہ ہو جائے کہ میں کیا کام کرنے جا رہا ہوں۔ لہذا بعض علماء تاکید کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہیں دوڑتے دوڑتے آئیں مصلی پہ، تھوڑی دیر پہلے آ کے بیٹھیں۔ توجہ بہت، آج کل جن کا اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں توجہ پہ۔ ہمیں ایک دوست نے بتایا یہ یوگا والے پورا جو علاج کرتے ہیں کہ پوری یہی کوشش ہوتی ہے انسان کے حواس، انسان کی توجہ، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی توجہ یعنی ذہن کے ذریعے اثر چھوڑتے ہیں دوسرے میں، اپنے ذہن کی طاقت سے، اور وہ کس وجہ سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ توجہ کے ساتھ۔ آپ اس حال میں بیٹھیں، اگر یہ ہمیں ملکہ حاصل ہو جائے، اس حال میں ہیں اگر مجلس میں ہماری کہیں اور توجہ نہ جائے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب ہم ایران میں درس پڑھتے تھے تو بعض دفعہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، قوم میں آ کے گرتے تھے، ہم درس پڑھ رہے ہوتے تھے، ہماری ذرہ برابر توجہ نہیں جاتی تھی درس سے ادھر ادھر۔ بعض دفعہ تھوڑی سی آواز ہے پورا مجمع پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کیا ہوا ہے، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ معصومین علیہ السلام کی وہ توجہ کیا آپ کے سامنے ہوا کہ رسول اللہ نے جب فرمایا کون ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے لیکن خدا کے علاوہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ جائے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے رہے کوئی نہیں اٹھا، مولا کائنات اٹھے ہیں، یا رسول اللہ میں وہ نماز پڑھتا ہوں، میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔ اب اس روایت کے آخر میں ایک اضافہ ہے اس کو، جب مولا نے نماز ختم کی ہے تو رسول اللہ نے، معرفت رسول کی عجیب منزل ہے، جب نماز ختم ہوئی رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تمہاری توجہ غیر خدا کی طرف گئی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، معرفت رسول کا مقام کیا ہے کہ آپ کی توجہ گئی ہے۔ کہاں سے پتہ چلا رسول اللہ کو؟ فوری جبریل امین نازل ہوئے،
جبریل امین نازل ہوئے. کہا وہ جو مولا نے سوچا ہے وہ بھی غیر خدا کے لیے نہیں سوچا ہے، وہ خدا کے لیے سوچا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے انعام دینا تھا. بعض روایات میں 2 اونٹ آئے تھے، بڑے اچھے اونٹ رسول اللہ نے انعام رکھا تھا، انعام کے طور پہ کہ جو ایسی نماز پڑھے گا اس کو میں دوں گا یا ان میں سے ایک دوں گا. تو جبریل نے کہا مولا کائنات نے جو نماز میں سوچا وہ یہ سوچا ہے کہ میں وہ راہ خدا میں دوں گا، جو مجھے انعام ملے گا وہ میں راہ خدا میں دوں گا. یہ غیر خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی خدا ہے. رسول اللہ بہت خوش ہوئے. دیکھیں مولا کائنات جو انگوٹھی دی تھی نماز میں، بعض لوگ وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں یہ تو غیر خدا کے لیے، آپ اتنے فضائل کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں وہ انگوٹھی تو غیر خدا. کیسے توجہ تھی؟ ہمارے بعض علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب تک وہ لوگوں سے مانگتا رہا مولا کائنات نماز میں مصروف رہے، لیکن جب اس نے بارگاہ خداوندی میں یہ شکایت کی کہ پروردگارہ تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اس وقت مولا کائنات نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. یعنی بارگاہ خدا میں جب اس نے توجہ کی ہے تو مولا کائنات کیونکہ خدا کے پاس تھے، وہ عبادت میں ان کی پوری توجہ پروردگار عالم کی طرف ہوتی ہے، اس وقت اپنا ہاتھ بڑھائے. لہذا ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ مومن وہ ہے جس کا دل کانپ اٹھے یاد الہی سے، تڑپ ہو اس میں، تڑپ ہو اس میں. دیکھیں مقناطیس میں یہ طاقت ہوتی ہے، جہاں پہ لوہا ہے، لوہے کی چیز ہے، آپ قریب کریں تو اس کو کھینچ لیتا ہے. اس لوہے کو قرار نہیں ملتا جب تک وہ اس کے ساتھ جا کے چپک نہ جائے. مومن کا خدا کے ساتھ یہی رابطہ ہو. ہمارے دل خدا کے علاوہ بے چین اور بے قرار ہونے چاہیے. ہمیں غیر خدا میں اطمینان اور سکون نہیں ملنا چاہیے. یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مومن کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے. اور آیت نے اس سے آگے بڑھ کے فرمایا جو مومن نہیں ہوتے، جب خدا کا ذکر آتا ہے، خدا کی بات آتی ہے، اشمئزت، ان کے دل متنفر ہوتے ہیں، یار خدا کی بات کہاں شروع کر دی، دل کو سکون نہیں آتا. اور جب ان آیات کو جا کے دیکھیں، جب غیر خدا کی بات آتی ہے من دون ہی، جب غیر خدا کا تذکر آتا ہے قرآن کا، یستبشرون، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ غیر مومن کی یہ حالت ہے. خدا کی بات آتی ہے تو اس وقت اشمئزت قلوب، ان کے دل اس وقت متنفر ہوتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے اس وقت تنگ ہیں، غیر خدا کی بات آتی ہے تو پھر بہت خوش ہیں. بعض دفعہ ہماری محفل میں، بعض دفعہ ہوتا ہے، اپنی محفل کی بات کر رہا ہوں، آپ تو اس سے اجل اور عرف ہیں، اپنی تھکاوٹ کے اترنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی. سلامت رہیں. زیدی صاحب نے پھر بھی ساتھ دیا. جب محفل میں کہیں ایسی محفل ہو جس میں ساری دین کی باتیں، مذہب کی باتیں، ساری ایسی قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار کوئی اور بات بھی کریں گے، شروع کر دیا آپ نے، آج تو آپ نے کیا ہی شروع کر دیا، کوئی اور بات بھی کریں. دیکھیں تنگی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب کوئی دنیا کی بات کرتے ہیں، جب کوئی کاروبار کی بات کرتے ہیں، جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اس وقت مومن فریش ہوتا ہے. یہ کیسا مومن ہے؟ یہ قرآنی مومن نہیں. قرآنی مومن یاد خدا سے فریش ہوتا ہے، وہ تازہ ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے. دنیا کے جتنے غم ہوتے ہیں، جتنی ٹینشنیں، جتنی مصیبتیں، جتنی مشکلات، اس کو سکون کہاں پہ ملتا ہے؟ جب وہ یاد خدا میں آتا ہے.
جب خدا کو یاد کرتا ہے پھر سارے غم بھول جاتا ہے. لیکن یہ دوسرے افراد یہ مومن نہیں ہو سکتے. کہ جب غیر خدا کا تذکرہ آتا ہے اس وقت یستبشرون، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب اچھا ہے، اب ہماری محفلیں غیر خدا کے ذکر سے گرم ہوتی ہیں، اس میں چاشنی آتی ہیں. اور بعض علماء تو فرماتے ہیں جب تک کسی کی غیبت اور کسی کا گلہ نہ کیا جائے، کسی ایک انسان کو، کسی ایک عالم کو، کسی ایک فرد کو جب تک موضوع گفتگو نہ بنایا جائے اس وقت محفل جمتی نہیں ہے، اس وقت محفل نہیں جمتی. لہذا قرآنی مومن اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل یاد الہی میں تڑپ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. دیکھیں آخر میں ایک بات جو آپ نے ابھی مناجات بھی دیکھی، دعائیں، جو خوف خدا ہوتا ہے اس میں تڑپنا یاد الہی میں، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک عام انسان جو ہوتا ہے یہ خوف الہی سے ڈرتا ہے، تڑپتا ہے، اس وجہ سے اس کو عقاب کا خوف ہوتا ہے، اس کو عذاب کا خوف ہوتا ہے. دیکھیں بعض افراد جن کے رئیس نے، بڑے نے آ کے اس سے حساب کتاب لینا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے، ہر وقت ڈر میں رہتا ہے، ہر وقت خوف کی حالت میں رہتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی مشکل ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈنڈی ماری ہوتی ہے اس نے، لہذا وہ خوف میں رہتا ہے، ڈر میں رہتا ہے. مومنین معصومین علیہ السلام، وہ جو ان کی مناجات میں جو گریہ ملتا ہے، جو ان کی حالت ملتی ہے، وہ یہ مرحلہ نہیں ہے، وہ خدا کے جلال سے ڈرتے ہیں، وہ خدا کی ہیبت سے. وہ جتنا خدا کے قریب ہوتے ہیں ان کی اس حالت میں اضافہ ہوتا ہے. خدا کے خوف میں، خدا کی یاد میں سب سے زیادہ رونے والے انبیاء اور معصومین. اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ گناہگار ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ نہیں روتے. خدا کا جلال، خدا کے جب قریب ہوتے ہیں اس کی عظمت کو دیکھ کے ان کے اشک شوق ہوتے ہیں. ابو دردہ روایت کرتے ہیں، میں مدینہ کے بیر ایک نخلستان سے گزر رہا تھا، میں نے مولا کائنات کو دیکھا زمین پہ گرے پڑے، کوئی حرکت نہیں. میں پریشان ہوا، دوڑ کے آیا در سیدہ پہ، بتاؤں مولا کائنات کی روح پرواز کر چکی ہے. جب میں آیا سیدہ نے حال پوچھا، جب تفصیل پوچھی میں نے بتایا. فرمایا یہ علی کے روز کا معمول ہے، جب وہ یاد خدا میں جاتے ہیں تو وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ جب مصلی عبادت پہ آتی تھی، روایات میں ہے ان کے جسم کا ہر جوڑ کانپ جاتا تھا، بند جو ہے اس میں تڑپ آتی تھی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذات پہ بلند ترین صلوات. راوی کہتا ہے میں نے حج پہ دیکھا امام علیہ السلام تلبیہ کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے تلبیہ کے، لبیک اللہم لبیک. میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو ایک جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک. اسے کہا اس قسم کے جملات ہیں تو ہم تو 1000 بار کہہ دیتے ہیں، کوئی بھاری جملہ نہیں ہے. لیکن جب یہ جملہ معرفت کے ساتھ ہو تو پھر ایک بار کہنا بھی مشکل ہے. خدایا میں حاضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں. فرمایا ممکن ہے وہاں سے آواز آ جائے کہ تو حاضر نہیں ہے، ہمیں بتانے کے لیے. عالم دین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جب پہنچتے تھے سورہ یاسین کی اس آیت پہ، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اس آیت سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہی وہ جہنم ہے. اس آیت سے آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان میں. یہی آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون. امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب نماز میں ہوتے تھے مالک یوم الدین بعض دفعہ اتنی بار کہتے تھے
اتنی بار کہتے تھے، سامع اور سننے والے کو ہوتا تھا کہ اس سے آگے امام نہیں جا سکیں۔ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، مالک یوم الدین۔ جو آج بھی ان کی سنت پہ چلنے والے ہیں انسان کامل، آپ نے دیکھی ہے تو اللہ بہجت کی نماز، وہ معصومین کی سیرت پہ چلنے والے ہیں۔ ان کی نماز میں جب انسان جاتا تھا دیکھتا تھا، خصوصاً جب سورہ جمعہ پہ پہنچتے تھے، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ بعض عالم ایسے ہیں جیسے یہود کے عالم تھے، وہ ایسے ہیں جیسے ایک گدھے پہ کتابیں رکھ دی جاتی ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچتے تھے تو بڑی مشکل سے آگے بڑھتے تھے، ان میں ہمت اور طاقت نہیں ہوتی تھی اس آیت کو پڑھ سکیں۔ یہ ایسے علماء آج بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کوشش کریں، ماہ رمضان کے ان مقدس ایام میں بہترین فرصت ہے ہمارے پاس، تھوڑی سی اگر ہمیں ذکر خدا کی، ذکر الہی کی چاشنی مل جائے، جنہوں نے اس لذت کو محسوس کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا و ما فیہا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو ہمیں خدا سے راز و نیاز اور گفتگو کرنے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے، لہٰذا ہماری نظر میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہوتا ہے کیا ہے ان کو، ہمیں ممکن نہ لگے کہ کوئی ان کو ذہنی مسئلہ ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ان کو ذہنی مسئلہ ہے۔ یہ جو دنیا کے پیچھے اتنا پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مریض ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس نے جو دنیا کو چھوڑ دیا ہے یہ مریض ہے، البتہ وہ دنیا ہدف اور مقصد والی دنیا۔ تو اگر ہم ان ایام میں معصومین علیہم السلام سے متوسل ہو جائیں کہ مولا ہم گنہگار ضرور ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، دنیا کی رنگینی نے ہمارے دل پہ غلبہ کیا ہے، یاد خدا میں ہمارا دل نہیں لگتا، لیکن آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، یہ اگر ان سے درخواست کی جائے، اے مظلوم کربلا ہم حر سے بڑے گنہگار تو نہیں ہیں، حر بھی بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اس نے بھی تو معصوم کے در خیمہ پہ آ کر یہ کہا تھا حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں مولا ہم حر سے برے تو نہیں ہیں، ہم آپ کی محبت تو رکھتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا یہ محبت زہرا تھی جس نے حر کو تبدیل کر دیا۔ جب اس نے مولا کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور مولا نے فرمایا تھا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، حر نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہاری ماں زہرا کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں بھی یہی جملہ کہتا۔ معصوم دلوں کے راز سے واقف ہیں، ان کو معلوم تھا حر کا ویک پوائنٹ یہی ہے، ان کو معلوم تھا حر کے دل میں محبت سیدہ ہے، اور جملہ بھی امام فرما سکتے تھے لیکن یہ فرمایا سکلت کا امک، تاکہ یہ بھی میری ماں کی طرف آیا اور اسے سمجھ آ جائے میں فرزند زہرا ہوں۔ اور سوچتا رہا ایک مرتبہ روز عاشور دیکھا، تلوار نیام میں ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں۔ جب مولا نے دیکھا تو فرمایا عباس جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان ہے حر۔ جب خیمہ کے قریب آتا ہے حر، مولا حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ یہ تو کریم گھرانہ ہے۔ فرمایا حر تو میرا مہمان ہے، تو ایسے وقت میں آیا ہے تیری پذیرائی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا،
کریم کے گھر میں اگر مہمان آئے تو جو کچھ ہو کریم اس کی خدمت میں رکھ دیتا ہے، لیکن آج تو حسین جیسا کریم اتنا غریب ہوا، حر کو دینے کے لیے، مہمان کو دینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ مقتل کہتا ہے، حر کہتا ہے مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ مولا نے فرمایا تو میرا مہمان ہے، حر اتنی جلدی کیوں ہے تجھے میدان میں جانے کی؟ بعض علماء نے فرمایا شاید حر کو میدان میں جانے کی جلدی یہ تھی، حر کے ذہن میں یہ تھا کہیں مجھے اہل بیت کا کوئی بچہ خیمے میں نہ دیکھ لے اور وہ مجھے دیکھ کے یہ نہ کہے کہ بابا یہی تھا کل جس نے ہماری سواری کو روکا تھا، یہی تھا جس نے ہمیں اس جنگل اور بیابان میں روک دیا، سارا قصور اسی حر کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حر نے اسی وجہ سے کہ میں کوئی کسی بچے کی یہ آواز میرے کانوں پہ نہ پڑے گا، مولا مجھے جلدی سے اجازت دیں، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ حر میدان میں آیا۔ بعض تواریخ نے لکھا حر وہ فرد ہے جو 1000 افراد کا اکیلے مقابلہ کرنے والا تھا، آج مولا کے دفاع میں آئے۔ ہدف اور مقصد فقط شہادت کا اصول ہے۔ لڑتے لڑتے ایک بار جب حر کو ایک ضرب لگی ہے، یہ زین سے زمین پہ آیا ہے تو مولا کو آواز دی۔ شاید حر کے ذہن میں ہو میں تو اتنا گناہگار تھا، مولا میرے سرہانے کیسے آئیں گے، لیکن جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا حر کا سر مولا کی گود میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اے حر تیرا بڑا اچھا نصیب تھا، جب تو نے بلایا تو مولا تشریف لائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب پیشانی میں پتھر لگے گا، جب سینے میں تیر لگے گا، اے مولا زین سے زمین پہ آئیں گے، اس وقت کوئی ایسا نہیں بچے گا جو مولا کے سر کو اپنی گود میں رکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون